آنچ آنے نہ دیں گے تحفظ میڈیا پہ ہم، تحفظ میڈیا کبھی ہونے دیں گے۔ آئے ہوئے معزز اکابرین علماء کرام اور ہمارے قرب و جوار کے گرامین معزز مہمان، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں نے رات سے اب تک علماء کی قیمتی بات کو سنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہ صرف بتایا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں استعمال کرنے کے لیے، ہمیں یوز کرنے کے لیے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے نمونہ کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر بھیجا۔ اور آپ جب اس روئے زمین پر آئے تو آپ نے زبان سے بھی لوگوں کو بتایا اور آپ جو ہیں لکھ کر کے بھی لوگوں کو بتایا، آپ ہاتھ اور فعل کر کے بھی دکھایا۔ یعنی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک اللہ کو پہچاننے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جو ہمیں نہ بتایا ہو؟ کوئی ایسا طریقہ ہے؟ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے سارا طریقہ اللہ کے نبی بتایا کہ نہیں بتایا ہے؟ ہمیں دنیا کے اندر آئے کیا کرنا چاہیے بتایا کہ نہیں بتایا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کو منظم شکل میں ایک وضع الکتاب ہمارے سامنے میں صاف کتابیں کھول کر کے رکھ دیے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضرات، ہم سب یقین مانیے کہ دل کے اندر جو بھی خیال ہو، دل میں جو کچھ بھی ہو، لیکن زبان پر تو اتنا ضرور رہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ سارے آدمی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کلمے کو آپ نے سرچ کیا؟ کیا کبھی آپ اس کلمے پر غور و فکر کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھی جاتی ہے، اس کلمے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ کلمہ صرف مسلمان ہونے کے لیے ہے؟ کیا یہ کلمہ صرف نام کے مسلمان کہلانے کے لیے؟ کہ نہیں، یہ کلمہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے شرائط بھی ہیں۔ حضرات، ہم جیسے ہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کیا کہتے ہیں؟ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو کچھ ہوتا ہے تیری ہی ذات سے ہوتا ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، یا اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، ایک ملک عطا کر دیتا ہے۔ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، یا اللہ تو جس کو چاہتا ہے جلیل کر دیتا ہے، بادشاہ چھین لیتا ہے، ملک سے بے دخل کر دیتا ہے۔ یا اللہ یہ تیری شان ہے۔ یا اللہ تو جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ یہ کلمہ سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو جسے، ہم لوگ اللہ سے کہتے ہیں اس کلمے کے ذریعے یا اللہ تو جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بھوکا سلا دیتا ہے۔ یا اللہ اگر ہم کھیتی نہ کریں اور تو چاہے کھلانے کے لیے، تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے جنت سے حلوہ کھلایا، بغیر کھیت کمائے، بغیر کھیتی کیے، بغیر اپجاؤ کیے ہوئے، غلہ پیدا کیے بغیر، پیسہ کمائے بغیر آپ نے بنی اسرائیل کو پیٹ بھر کر دکھایا دنیا کے اندر۔ یا اللہ بغیر
باپ کا آپ نے بچہ پیدا کر کے دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یا اللہ دنیا میں ہم سب تو کہتے ہیں کہ اگر کھیتی نہیں کریں گے تو کیسے کھائیں گے، اگر ہم مزدوری نہیں کھائیں گے تو کیسے مزدوری نہیں کمائیں گے تو کیسے کھائیں گے۔ حضرات بتائیے، آپ بتائیے بنی اسرائیل کون سے کھیتی کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے کھانا بنایا ہوا جنت سے آتا تھا دنیا کے اندر، اور وہ جنتی کھانا کھایا کرتے تھے۔ کہیں وہ کمانے کے لیے جاتے تھے؟ کہیں جاتے تھے؟ کہیں کمانے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ جب تک ہم شادی نہ کریں گے تو بھلا بتائیے یا اللہ کیسے بچہ ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر شادی کیے ہوئے پر بھی، بغیر باپ کے بھی قادر ہے بچہ پیدا کرنے پر۔ آپ کو کر کے دکھا دیا دنیا کے اندر۔ آپ بتائیے، آپ جو چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو آپ دہرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر سے چلتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس، میں تو کلیم اللہ ہوں، اللہ سے بات کرنے والا ہوں۔ اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے اپنی عمر کو ہم بڑھا لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ اے ملک الموت تم جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرو، اور کہاں کرو؟ زمین پر کرو۔ کہاں کرو؟ چھٹے آسمان پر کرو، 6واں آسمان پر، چھٹے آسمان پر کرو۔ حضرات ہم سب جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بچ کے چلنا چاہیے، کب نہ جانے ہم ایکسیڈنٹ میں مارے چلے جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم گھر بیٹھے رہیں، کہیں نہ نکلیں اور ہماری موت نہ آئے۔ آپ یہ واقعہ سے غور کرنا ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج جو ہم لوگ جماعت میں نکل رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یعنی 3-4 حص میں ایک ہی حص لوگ نکل رہے ہیں، 3 حص لوگ یہاں سے اپنے گھر کو جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ سارے لوگ نکلنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ جو نہیں نکل رہے ہیں وہ بہت بڑے ہوشیار ہیں، وہ قابل ہیں، وہ عقل مند ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یہ بے وقوف ہیں۔ نہ نکلنے والے ساتھی یہی سوچ رہے ہیں نا کہ بھائی چلو یہ لوگ سیدھے سادے تھے، 4 مہینے کے لیے لکھا لیے، 40 دن کے لیے لکھا لیے، اب ہم لوگ تو بہت ہوشیار ہیں، جب امیر صاحب سے بچ گئے، مولانا صاحب سے بچ گئے، اب ہمیں پھر آرام سے گھر میں رہیں گے۔ یاد رکھیے، خدا کی قسم یاد رکھیے، اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی نفاق ہوگا، منافقت ہوگا کہ ہم تو بچ گئے، خدا کے عذاب سے آپ بچ کر کہاں جائیں گے؟ اگر خدا نے خواستہ آپ کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہو گیا تو آپ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ حضرات یاد رکھیے، یہ جو مدرسہ جو ہے، یہ مدرسہ یہ کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے، یا کوئی عام آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے پڑھے لکھے لوگ ہو، چاہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب پر یہ چیز عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے، دعوت کے کام کو ہاتھ سے نہیں دانت سے پکڑ لیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور جو حضرات اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اس کی بھرپور مدد کریں، اور جو نہ نکل رہے ہیں ان کو جو اللہ کے راستے میں اللہ یقین کے بات دلا کر مجھے سمجھا کر اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ ہر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرات میں کہہ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ارادہ لے کر کے چلتے ہیں زمین پر سے اللہ کے پاس، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کی روح چھٹے آسمان پر قبض کر لو۔ میرے سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیے، موسیٰ علیہ السلام چلے، اور جب ملک الموت نے آسمان پہ سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی زمین پر ہیں اور اسے چھٹے آسمان پر اللہ کا حکم ہے روح قبض کرنے کے لیے، میں کیسے اس کو چھٹے آسمان پر کروں گا، وہ تو زمین پر ہے۔ اللہ کی طرف دیکھنے لگے، ہمت تو نہیں تھی پوچھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے فرشتوں کا کلام کرنے کی۔ اللہ نے کہہ دیا کن فیکون، کرو، ہو جا، ہو گیا۔ فرشتوں کو حکم ملا، بس کر لینا تھا۔ انہوں نے اللہ کی طرف جو دیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے ملک الموت تم گھبرا گئے، اس کو زمین پر دیکھ کر کے تم جاؤ چھٹے آسمان پر، یہ سارے کائنات میرے تابع ہیں، یہ سارے میری بادشاہت میں ہیں، میں حکم دیتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو آسمان پر ملے گا. فرشتے اللہ کے حکم سے جیسے چھٹے آسمان پر قدم رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی چھٹے آسمان پر قدم رکھتے ہیں. دونوں کا آمنے سامنے ہو گیا، آمنا سامنا ہوا. ملک الموت تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ تیرا بھی کرشمہ عجیب ہے. کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اہلاً و سہلاً مرحبا، میں اللہ کا حکم سے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام تعجب میں یہ پڑ گئے کہ کاش میں تو جا رہا ہوں اللہ کے پاس اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے تاکہ میری اور لمبی عمر دے اور میں دنیا کے اندر مجاہدہ کروں، دنیا کے اندر لوگوں کے اندر سے جہالت کو دور کروں، گمراہی کو دور کروں اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤں. میں تو اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے جا رہا تھا. کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ چھٹے آسمان پر آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیا اور ان کی روح نکال لے گئی. کون تھے؟ ہمارے آپ کے جیسے انسان تھے؟ نہیں، وہ کیا تھے؟ نبی تھے. اور کون نبی؟ جو اللہ سے بات کیا کرتے تھے ڈائریکٹ، اور جن کو لقب ملا ہے کلیم اللہ، یعنی اللہ کا یہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے. ان کو بھی ایک سیکنڈ کا موقع نہیں ملا. حضرات، ہم سب کون سے کھیت کے مولے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے ان نبیوں کے سامنے میں، ان صحاباؤں کے سامنے میں؟ ہم ان کے پیر کے دھول کے برابر ہو سکتے؟ لیکن بتائیے، جب جب نبیوں کا یہ حال ہے کہ ان کو ایک سیکنڈ کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، جب ان کی موت جہاں پر جس جگہ لکھ دی گئی ہے اسی جگہ پر ہوتی ہے، جب فرشتوں کو موقع، نبیوں کو موقع نہیں ملا تو ہم سب کو کہاں مل سکتا ہے؟ حضرات، ہم سب اب یہاں سے گھر جائیں گے. کسے پتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم اٹھے چل رہے ہیں، گھر پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ہے کسی کو پتا؟ کوئی یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم جو جیسے ہاتھ اٹھائے ایک طرف، دوسرا یہ ہاتھ کو ہم مڑ پائیں گے کہ نہیں مڑ پائیں؟ کسی کو یقین ہے؟ ہماری موت کب، کہاں، کس وقت آ جائے گی کسی کو پتا نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. تو حضرات، تب یہ جماعت میں جانے والے سب بے وقوف ہو گئے کہ نہیں گھر جانے والے لوگ بے وقوف ہو گئے؟ کون ہوئے بے وقوف؟ عقل مند تو وہ ہے، عقل مند تو وہ ہے کہ جہاں دین کی بات آئے، اللہ کے نبی کی بات آئے اور کہا جائے، اللہ نے خود کہا اخرجت للناس، کہ تم نکالے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے. کیا؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلی بات کے حکم کرو اور خود کرو. آئیے، میں نے جو پہلے ایک آیت تلاوت کی نا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں تم ایسی بات دوسرے کو کیوں کہتے ہو جو خود تمہارے اندر نہ پائی جاتی ہو؟ کیا کریں؟ ایسی بات تم دوسرے کو کیوں کہہ رہے ہو جو خود تمہارے اندر نہیں پائی جاتی ہو؟ حضرات، بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم کہیں گے یہ ساتھی کو کہ بھائی آپ جماعت میں نکلیے، اور کبھی ہمارا وقت ہی نہیں لگا، ہم کبھی اپنی زندگی میں وقت ہی نہیں لگائیں. بھلا بتائیے ہماری بات اثر کرے گی؟ مانے گا؟ ایک بچہ کو کہیں گے کہتے ہیں پہلے تو نکلا نا تب نا ہم اپنا تو کہیو گیوے نہ کر لے یا ہمارا کیسے نکلے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ایک بچہ کو اتنا شعور ہے کہ وہ ڈانٹ دے گا، ہمیں ٹپٹ دے گا کہ اپنا تو کبھی وقت لگایا نہیں ہے اور ہمیں کرائے نکلنے کے لیے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں، اے ایمان والوں، ایسی بات دوسرے کو مت کہو جو تم خود تمہارے اندر نہیں پائے جاتی ہو. اس لیے حضرات، ہر آدمی کو پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنا وقت لگائے. کیا کریں؟ اپنا وقت لگائیں. جب اپنا وقت لگ گیا ہے، جب آپ وقت لگا لیے ہیں، پھر جب دوسروں کو تیار کریں گے تو ہماری بات میں اثر ہوگی. یہ اثر کہاں سے؟ اپنوں طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے یہ بات اثر ہوگی. اور جب یہ بات کہنے والے کو ہم کہیں گے اور وہ ماننے پر تیار ہو جائے گا تو پھر کیا ہے؟ نور علی نور. وہ جب جماعت میں نکل جائیں گے تو ہمارے کہنے پر یا ہمارے اصرار پر یا ہمارے ایک اشارے پر وہ جو ساتھی نکلے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا. وہ ساتھی گئے، آپ یہاں سے گئے کہاں؟ آپ کے سرسیہ مسجد میں، اور مسجد میں جا کر کے ایک بار کہا سبحان اللہ،
وہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب تو اس کو ملے گا ہی، لیکن جن لوگوں نے ان کے نکلنے میں مدد کیا ہے، جن کے اصرار پر وہ نکلا ہے، جن کے تیار پر وہ نکلا ہے، ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا سبحان اللہ وہ لوگ، وہ شخص اللہ کے راستے میں جا کر کے کہا ہے۔ صدقے جاریہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ گھر بیٹھے 10 منٹ کا وقت دے دیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہاں گیا؟ وہ اللہ کے راستے میں گیا، آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ کیا کیے؟ صرف آپ ان کو تیار کر دیے، تیاری نہیں کیے ہیں، آپ تو نکلے نہیں ہیں، تیار کر کے ان کو بھیج دیے اور وہ گئے اور ایک بار سبحان اللہ کہا تو وہ ان کو اتنا ہی ثواب ملا اور اتنا ہی ثواب جو نکالا تو اس کو بھی ملا۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ شخص جس شخص کو دعوت دیا ہے کہ بھائی آپ پڑھ لو سبحان اللہ، آپ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، آپ نماز پڑھو، اور وہ شخص یہ شخص کے کہنے پر عمل کرنے لگا، سبحان اللہ کہا اور وہ نماز پڑھنے لگا، جب تک وہ سبحان اللہ کہتا رہے گا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، تب تک وہ ساتھی جو انہوں نے دعوت دیا ہے ان کو ثواب ملے گا، اور ان کے بعد جو ساتھی کو جماعت میں نکلنے کے لیے تیار کیا تھا، بھیجا تھا، ان کے گھر بار کو دیکھ بھال کیا تھا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ شخص اللہ کے راستے میں نکل کر کے اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اور جو شخص نکلے ہوئے ساتھی کی گھر میں کیا کر رہا ہے؟ چوکیداری کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کے ہر چیز کی خبر گیری رکھ رہا ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان دیکھیے مسلمانوں کے اوپر، اللہ کا کرم دیکھیے کہ ہم گھر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی ثواب مل رہا ہے، ہمیں بھی ثواب مل رہا ہے۔ ہم 4 لوگ ہیں، 4 باپوت ہیں، 4 بھائی، 3 بیٹے نے مشورہ کر کے ابا کو جماعت میں نکال دیا۔ کیا کیا؟ ابا کو جماعت میں نکال دیا، ابا والد محترم جماعت میں چلے گئے۔ اب جتنے قدم وہ اللہ کے راستے میں اٹھا رہے ہیں ان کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹا کو بھی جنہوں نے والد صاحب کو نکلنے میں مدد کیا ہے، پیسہ دیا ہے، تیار کیا ہے، ان کے گیٹری موٹری کو تیار کیا ہے، وہ لوگ بھی اتنا ہی ثواب کے مستحق ہیں جتنے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ بتائیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ یقین ہوگا، وہ اللہ کو پہچاننے کی صفت ہوگی، تب یہ تو ہمارا دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ نہیں واقعی میں اس کو ہم یہ ساتھی ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، بھائی اس کو تیار کرو، اسے نکال دو، ہم کسی مجبوری سے نہیں نکل رہے ہیں، اور ان کو اگر نکال رہے ہیں تو ان کے جانے کی برکت سے ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے قیامت میں انہی شخص کے ذریعے اگر یہ دیندار ہو گئے، یہ نمازی ہو گئے، حاجی ہو گئے، اور انہوں نے ان کا اخلاص سدھر گیا، ان کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تو انہیں کی برکت سے ہو سکتا ہے کل قیامت میں ہماری جو پکڑ ہوگی وہ پکڑ سے ہم بچ جائیں گے، اور انہی کی صدقے میں ہمیں بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ یقینی نہیں ہے، یہ یقین پیدا ہوگا تب جا کر کے ہم آنے نہ دیں گے تحفظ میڈیا پہ، ہم تحفظ میڈیا کبھی ہونے دیں گے نہ ہم، آج آنے نہ دیں گے تحفظ میڈیا پہ، ہم تحفظ میڈیا کبھی ہونے دیں گے نہ ہم، تحفظ میڈیا دی کے نگہبان ہے، تحفظ میڈیا دی کے نگہبان ہے، ہر جگہ تحفظ میڈیا بلائیں گے ہم، ہر جگہ تحفظ میڈیا بلائیں گے ہم، آج آنے نہ دیں گے تحفظ میڈیا پہ، ہم تحفظ میڈیا کبھی ہونے دیں گے۔